اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ان آیات بینات کے اندر خالق کائنات نے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی عظمت، ان کی شان اور ان کے کچھ اوصاف جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم کہ اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک بھی کر دیا ہے اور پسند فرما لیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے۔ اس آیت طیبہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی شان اور عظمت کو بھی بیان فرمایا اور ان کے 3 اوصاف بھی خالق کائنات نے یہاں پر بیان فرمائے۔ سب سے پہلا وصف خالق کائنات نے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے حضرت بی بی مریم کو چن لیا۔ اب اس چن لینے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلا یہ یاد رکھیں جو ہم نے پیچھے آیات بینات پڑھی کہ حضرت بی بی حنہ جو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ ہے، وہ رب سے نظر مانتی ہیں رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے باری تعالیٰ جو کچھ میرے بطن کے اندر ہے وہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، اگر اولاد ہوئی، بیٹا ہوا تو اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، فتقبل منی، تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما۔ پھر خالق کائنات کی منشا یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت بی بی مریم کا انتخاب فرمایا اور قرآن مجید میں حضرت حنہ کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ وہ جب عرض کرتی ہیں رب کی بارگاہ میں کہ میں نے تو نظر لڑکے کی مانی تھی، اب یہ مجھے لڑکی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، تو خالق کائنات نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ کوئی بھی لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی کی مثل نہیں ہے، اس کی شانیں، اس کی عظمتیں بہت ہی وراء الورا ہیں۔ اس دور کے اندر عورتوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نہیں لیا جاتا تھا، وہاں پر یہ ممنوع تھا کہ عورتیں جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کرے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو اس وقت چنا جب بیت المقدس کی خدمت کے لیے عورتوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اس وقت ممنوع تھا، لیکن خالق کائنات نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چن لیا، ان کا انتخاب فرمایا۔ اس طرح حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا وہ پہلی خاتون تھیں جن کو اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے وقت کے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر، ان کی نگرانی کے اندر حضرت بی بی مریم کو رکھا۔ پھر بے موسم پھل جو ہیں جنت سے وہ حضرت بی بی مریم کے لیے آتے ہیں، فرشتے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے کلام کرتے ہیں، اور پھر جب آپ سن شباب کو پہنچتی ہیں تو رحمت الہی نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی ماں بننے کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور دوسرا وصف خالق کائنات نے بیان فرمایا وطہرکی، اور تمہیں اللہ رب العزت نے خوب پاک کیا۔ اب اس پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو گناہوں سے پاک فرمایا، محفوظ فرمایا گناہوں سے، اور مردوں کے حضرت بی بی مریم پر قدرت پانے سے بھی خالق کائنات نے ان کو پاکیزہ فرمایا۔ اور پھر تیسری شان اور عظمت اور فضیلت اور جو وصف ہے وہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے پسند فرما لیا، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے زیادہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ فرشتوں کا ان سے کلام فرمانا اور بغیر باپ کے ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہونا، یہ خالق کائنات کی وہ قدرت ہے کہ جس کے لیے خالق کائنات نے حضرت بی بی مریم کو منتخب فرمایا۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا مریم اقنتی لربکی، کہ اے مریم اپنے رب کی خلوص سے عبادت کرتی رہ، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے جب اتنی ساری نعمتیں اور اتنے سارے انعامات اور فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے تیرے اوپر لازم ہے کہ تو خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کر اور اسی کے سامنے رکوع اور سجود کر۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب، کہ یہ جو بھی پیچھے خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک،
ہم ان کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب آیت طیبہ کے اس حصے کے اندر ہمارا اہل سنت والجماعہ کا جو نظریہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کے لیے جو یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ خالق کائنات اپنے انبیاء کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، وہ خالق کائنات نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ پیچھے جتنا تذکرہ گزرا ہے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا، ان کے والدین کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، فرشتوں کے نزول کا، جنت سے بے موسم پھلوں کا اترنا، یہ سارا تذکرہ جو خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے، رب نے فرمایا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر گزشتہ تمام انبیاء کرام، ان کی امتوں کے احوال یا جو بھی خاص واقعات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا خالق کائنات نے قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کا علم خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف گزشتہ انبیاء یا ان کی امتوں کے احوال اور واقعات کا علم نہیں عطا فرمایا، بلکہ قیامت تک جو ہوگا یا قیامت کے بعد جو ہوگا، قبر کے اندر جو ہوگا، برزخ کے اندر جو ہوگا، حشر کے اندر جو ہوگا، جنت کے اندر جو ہوگا اور جو کچھ دوزخ کے اندر ہوگا، خالق کائنات نے ان تمام چیزوں کا علم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی عطا سے ہے، اور یہی اہل سنت والجماعہ کا نظریہ ہے۔ اسی کا تذکرہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پھر خالق کائنات نے غیب کی ایک اور خبر عطا فرماتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت طیبہ میں آگے ارشاد فرمایا، اور ایک اہم واقعہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، کہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلمے جو ہیں وہ پھینک رہے تھے، یعنی کہ بیت المقدس کے اندر جو مجاور تھے جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے اور حضرت حنا وہاں پر ان کے پاس لے کر جاتی ہیں، وہاں جو بیت المقدس کے علماء ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت بی بی مریم کی کفالت کون کرے گا۔ پھر بحث و مباحثے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ جن قلموں سے ہم تورات لکھتے ہیں انہی قلموں کو ہم پانی کے اندر پھینکیں گے، اور پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف جس کی قلم چل پڑے گی وہی شخص حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کا حقدار ٹھہرے گا۔ پھر جب قلم وہاں پر پانی میں رکھتے ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کی الٹی جانب بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی کا تذکرہ خالق کائنات نے یہاں پر فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، کہ اے میرے محبوب آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب وہ مجاور اپنی کلمے پھینک رہے تھے۔ اور کس وجہ سے پھینک رہے تھے؟ خالق کائنات نے فرمایا أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ ان میں سے کون جو ہے وہ حضرت بی بی مریم کی کفالت کرے گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو یہ خالق کائنات نے ایک اور غیب کی خبر جو ہے وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی۔ خالق کائنات ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام شانوں، عظمتوں اور رفعتوں کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو شانیں اور عظمت خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔